آج ہم ایک ایسے موضوع پر گفتگو کریں گے جو ہماری ذاتی ترقی، ذہنی صحت اور روحانی پختگی کے لیے انتہائی اہم ہے۔ یہ موضوع ہے ہمارے ماحول اور ہمارے ذہن کا گہرا تعلق۔ اکثر ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ ہمارا اندر کا حال ہمارے بیرونی ماحول کا عکس ہوتا ہے۔ ہمارا ذہن ایک ایسا آئینہ ہے جو اپنے ارد گرد کے ماحول کی عکاسی کرتا ہے۔ اگر ہمارا ماحول بے ترتیب اور آلودہ ہو تو ہمارا ذہن بھی اسی کیفیت کا شکار ہو جاتا ہے۔ یہ ایک سادہ سی حقیقت ہے جسے ہم اکثر نظر انداز کر دیتے ہیں۔ اسلام ہمیں نفس اور قلب کی پاکیزگی کا درس دیتا ہے، لیکن کیا ہم نے کبھی سوچا ہے کہ اس پاکیزگی کا تعلق ہمارے ظاہری ماحول سے بھی ہے؟ ہمارے ارد گرد کی صفائی اور ترتیب ہمارے اندرونی سکون پر براہ راست اثر انداز ہوتی ہے۔ ہمارا دین ہمیں طہارت اور نظافت کی اہمیت سکھاتا ہے۔ یہ صرف جسمانی پاکیزگی تک محدود نہیں، بلکہ اس کا دائرہ ہمارے گھر، ہمارے کام کی جگہ اور ہمارے پورے ماحول تک پھیلا ہوا ہے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ صفائی نصف ایمان ہے۔ یہ حدیث ہمیں صرف جسمانی صفائی کی ترغیب نہیں دیتی، بلکہ یہ ایک گہرا روحانی پیغام بھی رکھتی ہے۔ جب ہم اپنے ارد گرد کو صاف کرتے ہیں تو ہم در حقیقت اپنے اندرونی سکون کی بنیاد رکھ رہے ہوتے ہیں۔ ایک صاف ستھرا اور منظم کمرہ یا گھر ہمارے ذہن کو بھی منظم اور پرسکون بناتا ہے۔ یہ ہمیں ذہنی الجھنوں سے نجات دلاتا ہے اور مثبت سوچ کو پروان چڑھاتا ہے۔ ذرا تصور کیجئے ایک ایسے کمرے کا جہاں ہر چیز بکھری ہوئی ہو، گرد و غبار ہو اور کوئی ترتیب نہ ہو۔ ایسے ماحول میں بیٹھ کر کیا آپ ذہنی سکون محسوس کر سکتے ہیں؟ یقیناً نہیں۔ بے ترتیبی ہمارے ذہن میں بھی بے ترتیبی پیدا کرتی ہے۔ یہ ہمارے خیالات کو منتشر کرتی ہے، ہماری توجہ کو بھٹکاتی ہے اور ہمیں بے چینی کا شکار بناتی ہے۔ ایک بے ترتیب ماحول ہمارے اندرونی اضطراب کو بڑھا دیتا ہے اور ہمیں اپنے مقاصد سے دور کر دیتا ہے۔ اسلام ہمیں ہر شعبہ زندگی میں نظم و ضبط سکھاتا ہے۔ نماز کی صفوں سے لے کر معاملاتی زندگی تک ہر جگہ ترتیب اور تنظیم کی اہمیت پر زور دیا گیا ہے۔ یہ نظم و ضبط صرف ظاہری نہیں، بلکہ اس کا مقصد ہمارے اندرونی نظام کو بھی درست کرنا ہے۔ جب ہم اپنے ماحول کو منظم کرتے ہیں تو ہم در حقیقت اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ ایک عبادت ہے جو ہمیں ذہنی اور روحانی طور پر مضبوط بناتی ہے۔ تو پھر اس کا عملی حل کیا ہے؟ بہت سادہ۔ اپنے کمرے کو صاف کیجئے، اپنی چیزوں کو ترتیب دیجئے۔ یہ ایک چھوٹا سا قدم ہے جو آپ کی زندگی میں بڑی تبدیلی لا سکتا ہے۔ یہ صرف ایک جسمانی عمل نہیں، بلکہ یہ ایک ذہنی اور روحانی مشق ہے۔ جب آپ اپنے ماحول کو صاف کرتے ہیں تو آپ اپنے ذہن کو بھی صاف کر رہے ہوتے ہیں۔ آپ اپنے اندر سے منفی خیالات اور الجھنوں کو باہر نکال رہے ہوتے ہیں۔ یہ تصور صرف ہمارے ذاتی کمرے تک محدود نہیں ہے۔ ہمیں اپنے گھر، اپنے محلے اور اپنے شہر کی صفائی کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ یہ ہماری اجتماعی ذمہ داری ہے۔ جب ہم اپنے ارد گرد کے ماحول کو صاف ستھرا رکھتے ہیں تو ہم ایک صحت مند معاشرے کی بنیاد رکھتے ہیں۔ یہ عمل ہمیں دوسروں کے حقوق کا خیال رکھنے اور ایک بہتر دنیا بنانے کی ترغیب دیتا ہے۔ یہ اسلامی تعلیمات کا ایک اہم حصہ ہے۔ تزکیہ نفس یعنی اپنے نفس کی پاکیزگی ایک مسلسل عمل ہے۔ اس عمل میں ہمارے ظاہری ماحول کی ترتیب ایک اہم کردار ادا کرتی ہے۔ جب ہم اپنے ماحول کو صاف ستھرا رکھتے ہیں تو ہم اپنے نفس کو بھی پاکیزگی کی طرف مائل کرتے ہیں۔ یہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی قربت کا احساس دلاتا ہے اور ہمیں اپنی عبادات میں زیادہ خشوع اور خضوع پیدا کرنے میں مدد دیتا ہے۔ یہ ایک روحانی سفر کا آغاز ہے۔ ایک صاف ستھرا اور منظم ماحول ہمیں ذہنی وضاحت فراہم کرتا ہے۔ ہم بہتر فیصلے کر سکتے ہیں، ہماری تخلیقی صلاحیتیں پروان چڑھتی ہیں اور ہم زندگی کے چیلنجز کا زیادہ مؤثر طریقے سے سامنا کر سکتے ہیں۔ یہ سب روحانی پختگی کا حصہ ہے۔ جب ہمارا ذہن پرسکون ہوتا ہے تو ہم اللہ تعالیٰ کی نشانیوں پر زیادہ غور و فکر کر سکتے ہیں۔ ہم اپنی زندگی کے مقصد کو بہتر طور پر سمجھ سکتے ہیں۔ تو آئیے آج سے ہی یہ عہد کریں کہ ہم اپنے ماحول کو صاف ستھرا اور منظم رکھیں گے۔ یہ صرف ایک عادت نہیں، بلکہ یہ ایک طرز زندگی ہے۔
یہ ایک ایسا عمل ہے جو ہمیں ذاتی ترقی، ذہنی صحت اور روحانی سکون کی طرف لے جائے گا۔ یاد رکھیے، آپ کا ذہن آپ کے ماحول کا عکس ہے۔ اپنے ماحول کو سنواریے اور آپ کے خیالات خود بخود سنور جائیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں اس نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔